افغانستان کے طالبانوں نے جب سے افغانستان کا کنٹرول حاصل کیا ہے تب سے لے کر اب تک فلسطین کے جو جنگجو گٹ ہیں جیسے حماس حزب اللہ اور دیگر جو القسام گروپ ہیں حماس کے، ان کے اندر بھی جان آ گئی ہے، انہوں نے بھی زور پکڑ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس ماہ کے شروعاتی دنوں کے اندر اسرائیل کی سب سے جو اہم سمجھے جانے والی جیل تھی وہ ٹوٹ گئی، اس میں 6 فلسطینی فرار ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ اس وقت سے لے کر اب تک یہ کافی معاملات خراب ہوئے ہیں۔ غزہ پٹی کے اوپر آج اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی ہے، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہے حماس کے اوپر بھی اٹیک کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نفتالی بینٹ نے 3-4 ملکوں کے اوپر الزام بھی لگا دیا ہے۔ نفتالی بینٹ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے میں طالبان پیش ہے، طالبان ہی اسرائیل کی جو ساورینٹی ہے اس کو برباد کر رہے ہیں، طالبان ہی مختلف طریقوں سے جو حماس ہے حزب اللہ ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 ملکوں کا اور بھی نام لیا، ایک ترکی اور دوسرا ایران، کہ یہ 2 ملک جو ہے وہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو آگ کے شعلوں کے اندر جلسانے کی بات کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، معاملات کیا ہیں؟ ترکی، ایران، طالبان کس طرح یہ اسرائیل کو لے کر بیٹھ جائیں گے، تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ سامعین قدر، بات یہ ہے کہ اسرائیل نے آج ایئر سٹرائک کی ہے اور ایئر سٹرائک کر کے 5 فلسطینیوں کو مار گرایا۔ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ ایئر سٹرائک بالکل جو سٹیک کری ہے، اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے حماس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حماس، حزب اللہ، القسام گروپ جو ہے وہ اب بڑے تیزی سے آگے نکل رہے ہیں، کیونکہ جب سے طالبانوں نے فلسطین کی بات کرنا شروع کی ہے، جب سے طالبان سکتہ کے اندر آئے ہیں، اقتدار کے اندر آئے ہیں، اور تب سے لے کر طالبان اب تک فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، جس سے اسرائیل کو کافی درد ہو رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ آج کل جو حماس والے، حزب اللہ والے دوبارہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف طالبانوں کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر نفتالی بینٹ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران کو ہمیں روکنا ہوگا، ایران صرف 2 ہفتوں کی دوری پر موجود ہے، ایران اگر رکا نہ تو 2 ہفتوں بعد اس کے پاس نیوکلیر بومب آ جائے گا۔ تو ابراہیم رئیسی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، یعنی اس کا جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس نیوکلیر بومب آ گیا۔ دوسرے نمبر پر وہ بات کرتے ہیں ٹرکی کی، تو ٹرکی کو بھی آج نفتالی بینٹ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر دھمکی دی ہے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے کے اندر ٹانگ مت اڑائے۔ اس کے علاوہ فلسطین جو ہے وہ القسام، حماس، یہ سارے کے سارے گروپ جو ہے ترکی ان کو بڑے اچھے طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات رہی بھارت کی، تو بھارت ہر لحاظ سے اسرائیل کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ طالبان اگر یہاں سے فلسطینیوں کو سپورٹ کرے گا تو بھارت اپنے جگری دوست کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا۔ اور رہی بات ایران کی، تو بھارت ایران اور اسرائیل کو لے کر بیچ کے اندر پھنس جائے گا۔ بھارت کے 2 دوست ہیں، ایک ایران اور دوسرا اسرائیل۔ بھارت کس کی سپورٹ کرے گا اور کس کے مخالف جائے گا، اس کو لے کر مودی جو ہے وہ پریشان ہے اور کافی پریشان ہے۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور آج ہوتا ہے تو اس میں بھارت فل کنٹریبیوشن کرے گا۔ اگر اسرائیل یہ حملے میں ناکام ہوتا ہے تو بھارت کی فل کنٹریبیوشن ہوگی، کیونکہ بھارت کی سپورٹ کے بغیر اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔